السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی صفحہ نمبر 26 اور آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العامل ما به يتقوم أي يحصل المعنى المقتضي للإعراب، العامل لفظيا كان ومعنويا ما به يتقوم أي يحصل المعنى المقتضي أي معنى من المعاني المعتبرة على المعرب المقتضية للإعراب. ففي جاء زيد جاء عامل إذ به حصل معنى الفاعلية في زيد فجعل الرفع علامة لها. وفي رأيت زيدا رأيت عامل إذ به حصل معنى المفعولية في زيدا فجعل النصب علامة لها. وفي مررت بزيد الباء عامل إذ به حصل معنى الإضافة في زيد فجعل الجر علامة لها. پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی عبارت میں صاحب کتاب علامہ جامی علیہ الرحمۃ والرضوان صاحب کافیہ کی عبارت العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب کی تفصیل کریں گے۔ اس عبارت میں صاحب کافیہ نے عامل کی تعریف کی ہے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ تو عامل کی تعریف یہاں پر ذکر کی ہے کہ عامل کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو صاحب شرح جامی نے العامل پر عامل کی تفسیر کرتے ہوئے کہا لفظیاً کانا و معنویاً، کہ عامل خواہ لفظی ہو یا معنوی ہو۔ تو عامل لفظی ہو یا معنوی ہو، یہ عموم پیدا کر کے اشارہ کر دیا صاحب شرح جامی نے اس بات کی طرف کہ عامل دو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک عامل وہ ہوتا ہے جو ملفوظ ہوتا ہے، لفظوں میں آتا ہے، اور ایک عامل وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں تو نہیں ہوتا ہے لیکن معنن معتبر ہوتا ہے۔ جیسے جاء زیدن میں جاء عامل یا عامل لفظی ہے، اس کے برخلاف زیدن قائم میں جو زید کے اندر رافع ہے یعنی عامل رفع ہے، ایسی خبر کے اندر بھی عامل رفع ہے، وہ ہے معنی ابتدا۔ کیا ہے وہ؟ معنی ابتدا۔ اس لیے عامل کی دو قسمیں ہوئیں، ایک عامل لفظی اور ایک عامل معنوی۔ بہرحال عامل کہتے کسے ہیں؟ تو عامل کی تعریف صاحب کتاب فرماتے ہیں ما به یتقوم، یتقوم اے یحصل۔ تو صاحب شرح جامی نے یتقوموں کی تفسیر یحصلوں سے کر دی۔ کس سے کی؟ یحصلوں سے۔ یہ یحصلوں سے تفسیر کیوں کر رہے ہیں صاحب کتاب صاحب شرح جامی؟ تو تقوم کی تفسیر یحصل حصول سے اس لیے کی ہے کیونکہ معنی معتبرہ وہ عامل کے ساتھ قائم نہیں ہوتے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی معنی مقتضی للاعراب جو ہوتا ہے وہ عامل کے ساتھ قائم ہوتا ہو۔ نہیں، عامل کے ساتھ قائم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قائم ہونا، کھڑا ہونا، یہ سب کے سب ذل اجسام کے اوصاف سے ہیں، اور عامل یا معنی مقتضی یہ کوئی ذل جسم چیز نہیں ہے۔ اس لیے معنی کا حصول ہوتا ہے عامل سے، نہ کہ معنی کا قیام عامل کے ساتھ۔ اس لیے صاحب شرح جامی نے یتقوموں کی تفسیر یحصلوں سے کی کہ وہ معنی مقتضی للاعراب وہ حاصل ہو جس کے سبب، جس کے ذریعے، اسی کا نام عامل ہے۔ المعنی المقتضی، المعنی المقتضی کی تفسیر صاحب شرح جامی فرماتے ہیں معنی من المعانی المعتبرہ، معنی معتبرہ میں سے کوئی معنی، یہ معنن یہ نکرہ سے تفسیر کر کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ المعنی المقتضی للاعراب میں المعنی میں الف لام عہد ذہنی کا ہے، جو کہ نکرہ کے درجے میں ہوتا ہے، وہ تعریف کا افادہ نہیں کرتا ہے الف لام عہد ذہنی کا۔
اس لیے المعنى المقتضی کی تفسیر اے معنی من المعانی المعتبرہ، معنی یعنی نکرہ سے کر کے اشارہ اس کے عہد ذہنی کی طرف کر دیا. اے معنی من المعانی المعتبرہ، عامل وہ ہے جس کے ذریعے سے معانی معتبرہ علی المعرب، یعنی مورب پر پیدر پہ آنے والے جو معانی ہیں ان معانی میں سے کوئی نہ کوئی معنی حاصل ہوتا رہے. المقتضیہ، مورب پر آنے والے معانی معتبرہ جو کہ اعراب کا تقاضا کرتے ہیں. تو عامل ہی کے ذریعے سے وہ معنی فاعلیت اور معنی مفعولیت اور معنی اضافت حاصل ہوتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ عامل کے ذریعے سے. ففی جاء زید، اب مثال کے طور پر بتا رہے ہیں کہ جاء زید کے اندر جاء عامل، کیا ہے عامل؟ جاء زید میں جاء عامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زید کے اندر معنی فاعلیت یہ جاء کی وجہ سے حاصل ہوا. فرماتے ہیں ففی جاء زید جاء عامل، جاء زید کے اندر جاء عامل ہے. کیوں؟ اذا بہ حصل معنی الفاعلیہ، کیونکہ جاء کی وجہ سے زید کے اندر معنی فاعلیت حاصل ہوا ہے. فجعل الرفع علامت لہا، تو رفع کو زید کی دال پر جو رفع آیا نا، اس رفع کو علامت لہا اس فاعلیت کے لیے علامت بنا دیا گیا. اور اس پر رفع آنا، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ زید یہاں پر فاعل ہے، اس کے اندر معنی فاعلیت موجود ہے. وفی رأیت، بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو جاء زید میں عامل کون ہے؟ جاء، کیونکہ اسی کی وجہ سے معنی فاعلیت پیدا ہوا ہے زید کے اندر. اور فرماتے ہیں کہ وفی رأیت زیدن، رأیت عامل، رأیت زیدن کے اندر رأیت عامل ہے، رأیت عامل ہے. یہاں پر صاحب شرح جامی رأیتو کو عامل بتا رہے ہیں، یعنی فعل اور فاعل دونوں کا مجموعہ ہے نا. رأیتو را فعل ہے، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے، تو فعل اور فاعل دونوں کا مجموعہ کے لیے کہہ رہے ہیں عامل، کہ رأیتو کیا ہے؟ عامل ہے. کیوں؟ اذ بہ حصل معنی المفعولیہ، کیونکہ رأیتو ہی کے ذریعے سے زید کے اندر معنی مفعولیت حاصل ہوا ہے. ایک بات بچوں ہم آپ کو بتا دیں کہ صاحب شرح جامی نے کہا کہ رأیتو زیدن کے اندر رأیتو جو ہے وہ عامل ہے. یاد رہے بچوں، فضلات کے جو عامل ہوتے ہیں، یعنی مفعول وغیرہ کے جو عامل ہیں، ان فضلات کے عامل میں اختلاف ہے. امام فرا اس بات کے قائل ہے کہ فعل اور فاعل دونوں کا مجموعہ مفعول کے اندر عامل ہوتا ہے، فضلات میں عامل ہوتا ہے. اور ہشام ابن معاویہ کا یہاں پر قول یہ ہے کہ صرف اور صرف فضلہ کے اندر عامل وہ فاعل ہوتا ہے، فعل عامل نہیں ہوتا ہے. اس کے برخلاف، ان دونوں قولوں کے خلاف بصریوں کا قول، بلکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ عامل فضلہ کے اندر، مفعول کے اندر عامل وہ صرف اور صرف فعل ہوتا ہے، نہ کہ فاعل. نہ فاعل عامل ہوتا ہے، نہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مجموعہ عامل ہوتا ہے، بلکہ جمہور اور بصریوں کے نزدیک عامل صرف اور صرف فضلات میں وہ فعل ہی ہوتا ہے. اور لائق اعتماد یہی قول ہے جمہور کا. بات سمجھ آئی بچوں؟ یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ صاحب شرح جامی جمہور یعنی بصریوں کے قول کے تابع ہیں، ان کے متبع ہیں، تو ایسی صورت میں صاحب شرح جامی نے جو یہ کہا کہ رأیتو زیدن میں رأیتو عامل ہے، اس میں یہ تسامح ہوگا.
کیونکہ جمہور کا قول تو یہ ہے کہ صرف فعل عامل ہے. کیا ہے؟ صرف فعل عامل ہے. یا یہ ہے کہ تسامح ہوا ہے، یا یہ کہ صاحب شرح جامی نے یہاں پر امام فرا کے مذہب کو اختیار کیا، تبھی کہا رائے تو پورا یہ عامل ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہیں وفی رائے تو زیدن رائے تو عامل، رائے تو زیدن میں رائے تو عامل ہے. کیوں؟ اذ بہی حصل معنی المفعولیہ فی زیدن، کیونکہ اسی کی وجہ سے زید کے اندر معنی مفعولیت حاصل ہوا ہے. فجعل النصب علامتا لہا، تو نصب کو اس کی علامت بنا دیا گیا. کس کی؟ مفعولیت کی. جو زیدن میں زید پر نصب آیا نا، اس نصب کو کیا بنا دیا گیا؟ اس میں مفعولیت کی علامت. کہ زید کے منصوب ہونا نصب آنے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زید کے اندر معنی مفعولیت موجود ہے. وفی مررت بزید الباء عامل، اور مررت بزید میں با عامل ہے. یعنی جو زید کے اندر لفظ زید ہے نا، اس میں عامل کون ہے بچوں؟ لفظ با عامل ہے لفظ میں. زید کے لفظ میں عامل ہے با. زید کے محل میں عامل، تو اس سلسلے میں محل میں عامل جو مانا ہے وہ با کو نہیں مانا ہے. دیکھیے بچوں، زید لفظ کے اعتبار سے حرف جر کا مدخول ہے، اس لحاظ سے لفظ کے لحاظ سے زید مجرور ہے، زید کا لفظ مجرور ہے. اور اپنے محل اور مرتبے کے لحاظ سے یہاں پر زید مفعول ہے. کیا ہے؟ زید یہاں پر بزیدن میں زید اپنے محل کے اعتبار سے مفعول ہے، منصوب ہے. بات سمجھائی؟ اور منصوب ہونے تو محلن کیا ہو گیا؟ یہ منصوب ہو گیا. تو اب محل کے اعتبار سے عامل اس کے اندر وہ مررتو ہے، نہ کہ حرف جر. یہ گفتگو ہم نے جو کی یعنی لفظ اور محل کی، یہ اس صورت میں ہے جبکہ حرف جر مذکور ہو. لیکن کبھی کبھی حرف جر مذکور نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا غلام و زیدن، تو زیدن میں جر آیا، یہاں پر حرف جر ہے، یہاں پر مذکور نہیں ہے بچوں. تو علماء اس سلسلے میں کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ مقدر جو ہے وہی عامل ہے. یعنی حرف جر کو مقدر مانا جائے گا اور اسی کو عامل مانا جائے گا، اور کہا جائے گا غلام و زیدن میں جو زید پر جر آیا ہے وہی حرف جر مقدر کی وجہ سے آیا ہے. اس کا مطلب حرف جر مقدر تو ہے لیکن نسیہ منسیہ نہیں مانا گیا. بات سمجھ آئی؟ حرف جر مقدر کو عمل دے دیا کیونکہ وہ نسیہ منسیہ نہیں ہوا ہے. اور اب حرف جر مقدر تو ہو گیا اور مضاف کو اس کے قائم مقام بنا دیا. تو ایک قول تو یہ ہے، اور کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ جب حرف جر مقدر ہو، لفظوں میں مذکور نہ ہو، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ عامل مضاف الیہ میں جو جر آ رہا ہے وہاں پر عامل وہ مضاف ہے، یعنی مضاف کو عامل مان لیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حرف جر کو کہہ دیا کہ حرف جر جب مذکور ہی نہیں ہوتا ہے وہ تو نسیہ منسیہ ہے، اور جو نسیہ منسیہ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ عامل نہیں ہو سکتا. اس لیے مضاف کو ہی عامل قرار دے دیا ان لوگوں نے. بات سمجھائی بچوں؟ حرف جر یہاں پر وہ نسیہ منسیہ مان لیتے ہیں. اس کی تائید میں ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حرف جر نسیہ منسیہ اگر نہیں ہوتا تو مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں حرف جر دخیل رہتا نا، اور جب دخیل رہتا تو مضاف کے اندر تعریف اور تخصیص یہ مضاف الیہ سے نہیں آ سکتی تھی کیونکہ بیچ میں حرف جر رہتا. حرف جر بالکل نسیہ منسیہ ہو گیا، تبھی تو مضاف الیہ کی جانب سے مضاف کے اندر تعریف و تخصیص پیدا ہو گئی، تخصیص آ گئی. مضاف نے تعریف و تخصیص کا اکتساب کر لیا مضاف الیہ سے کیونکہ بیچ میں کوئی حرف دخیل نہیں رہا. اس لیے یہ لوگ مضاف ہی کو عامل مانتے ہیں جر کی صورت میں.
تو حرف جر مذکور ہو تو گفتگو وہی ہے جو صاحب شرح جامی نے کی مررت بزیدن میں، کہ زید کے لفظ میں جر حرف جر جو ہے با وہی عامل ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے معنی اضافت حاصل ہوا ہے زید کے اندر۔ فجعل الجر علامت اللہ، لہذا جر کو اضافت کی علامت قرار دے دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اضافت کی علامت قرار دے دیا۔ یہ گفتگو صاحب شرح جامی کی کب ہے؟ جبکہ حرف جر مذکور ہو، اور اگر حرف جر مقدر ہو تو تفصیل وہی ہے جو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں صاحب قافیہ فالمفرد المنصرف، جب عامل کی تعریف معلوم ہو گئی کہ عامل وہ ہے جس کے ذریعے سے معنی مقتضی للاعراب حاصل ہوتا ہے، تو جیسے ہی عامل آئے گا تو عامل کے ذریعے سے ایک ایسا معنی پیدا ہوگا، معنی فاعلیت، معنی مفعولیت، معنی اضافت پیدا ہوگا کہ جس کی جو تقاضا کرے گا اعراب کا۔ تو اب اس عامل مقتضی، اس معنی مقتضی جو عامل کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، وہ معنی مقتضی للاعراب جب حاصل ہو جائے گا، پیدا ہو جائے گا عامل کے آنے کی وجہ سے، تو اب اس کے ذریعے سے جو اثر مرتب ہوگا اس کا، وہ اثر یہ ہوگا کہ کہیں پر تو رفع آئے گا، کہیں نصب آئے گا، تو کہیں جر آئے گا۔ اسی کو صاحب قافیہ فرماتے ہیں فالمفرد المنصرف۔ تو اس میں مفرد منصرف یعنی کوئی مفرد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ تو یہاں مفرد سے مراد کیا ہے بچوں؟ جو تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ تو ایسا تثنیہ اور جمع نہیں ہے کوئی لفظ، تو ایسے لفظ کو لفظ مفرد کہتے ہیں۔ اس لفظ مفرد یا اسم مفرد کا اعراب کیا ہوگا؟ تو مفرد کا اعراب بتا رہے ہیں کہ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ اعراب ہوگا۔ تو ایک تو مفرد کا اعراب، دوسرا یہ ہے کہ منصرف کی قید لگائی کہ مفرد منصرف ہو۔ تو مفرد قید لگا کر جو آنے والا اعراب ہے کہ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ، یہ اعراب اسی صورت میں ہوگا اسم کا جبکہ اسم مفرد منصرف ہو، یعنی مفرد ہو، یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ کیونکہ اگر تثنیہ ہو جائے گا تو اعراب بالحرکت ہی نہیں رہے گا بلکہ اعراب بالحرف ہو جائے گا، اور اگر جمع ہو جائے تب بھی اعراب بالحرف ہو جائے گا۔ اس لیے اعراب بالحرکت حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، اور حالت جری میں کسرہ، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ مفرد ہو یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، اور منصرف ہو اور غیر منصرف نہ ہو۔ کیونکہ غیر منصرف اگر ہو جائے گا تو حالت جری میں اس پر کسرہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اسم مفرد منصرف اگر ہے، اسم مفرد منصرف ہے، ایسے ہی جمع مکسر منصرف ہے، جمع مکسر ہو یعنی ایسی جمع ہو جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے، اور وہ بھی منصرف ہو، غیر منصرف نہیں، تو اس صورت میں بھی ان تینوں صورتوں میں یعنی اسم مفرد ہو، منصرف ہو اور جمع مکسر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں اعراب بالحرکت دیا گیا ہے، اعراب بالحرف نہیں دیا گیا ہے۔ اعراب بالحرکت کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ بچوں مفرد یہ بمقابل تثنیہ اور جمع کے اصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے، اور منصرف بمقابل غیر منصرف کے اصل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ جب یہاں پر اصل ہونا پا لیا گیا تو اب ایسا اسم جو اصل ہے اپنے مفرد ہونے کے اعتبار سے، اپنے منصرف ہونے کے اعتبار سے، تو ایسے اسم کو اعراب اصل کے اعتبار سے دیا گیا، یعنی دو وجہوں سے اعراب اصل دیا گیا۔ وہ دو وجہ سے کیسے؟ کہ ایک تو ایک اعراب بالحرکت دیا گیا، اعراب بالحرف نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعراب بالحرکت اعراب بالحرف کے بنسبت اصل ہے۔
دوسرا یہ کہ تینوں حالتوں میں 3 الگ الگ اعراب دیے گئے. اعراب میں اصل یہی ہے کہ تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب آئے. تو یہاں پر تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب دیے گئے. حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ اور حالت جری میں کسرہ. تو حالت رفعی، نصبی اور جری تینوں میں الگ الگ اعراب دیے گئے. تو یہ اصل ہے اسم کے نسبت کہ کسی حالت کو دوسرے کے تابع کیا جائے. تو یہاں پر جو اسم اصل ہے اس اصل اسم کو یعنی مفرد منصرف کو اصل اعراب 2 جہتوں سے دے دیا گیا ہے. اسی کو صاحب شرح جامی اپنے ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں. فالمفرد المنصرف اسم المفرد الذی لم یکن مثنی ولا مجموعہ. یعنی مفرد منصرف یعنی اس مفرد کا اسم. مفرد کا اسم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بچوں اعراب چونکہ ذات پر داخل نہیں ہوتا ہے، اعراب ذات پر نہیں آتا ہے بلکہ مفرد کے اسم ہی پر آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا زید، تو زید دلالت کرتا ہے ذات زید پر، تو اعراب اس ذات پر نہیں آئے گا بلکہ اعراب اس ذات پر دلالت کرنے والا جو اسم ہے لفظ زید، اعراب اسی پر آئے گا. اس لیے صاحب کتاب نے اسم المفرد نکالا. کیا ہوتا ہے؟ اسم مفرد. کیونکہ در حقیقت مفرد ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا وہ ذوات میں پایا جاتا ہے اور ذات پر اعراب جاری نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر اعراب کے بیان میں اس ذات پر دلالت کرنے والے اسم کو مفرد ہونے سے بیان کیا گیا ہے. فرمایا اے اسم المفرد یعنی مفرد کا اسم الذی لم یکن مثنی ولا مجموعہ. مفرد کہا یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، ولا غیر منصرف اور غیر منصرف بھی نہ ہو، جیسے کہ زید و رجل اور رجل. دو مثالیں دے کر صاحب شرح جامی نے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ مفرد منصرف یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. وقد الجمع المکسر المنصرف، ایسی جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف کسے کہیں گے؟ اے الذی لم یکن بناء الواحد فیہ سالبا، جس میں واحد کا وزن سالم نہ ہو، سلامت نہ ہو، بلکہ واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہو، اس لیے اس کو مکسر کہتے ہیں. جمع تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جمع ہوتی ہے، اور مکسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہوتا ہے، سلامت نہیں ہوتا ہے. المنصرف جمع مکسر ہو اور منصرف ہو. منصرف ہونے کا مطلب یعنی غیر منصرف نہ ہو. جمع مکسر کا یہ اعراب ہوگا کیونکہ جمع سالم کا اعراب بچوں اعراب بالحرف ہے. جمع مکسر منصرف کی قید لگا دی غیر منصرف نہ ہو، کیونکہ جمع مکسر غیر منصرف اگر ہوتا ہے تب بھی یہ اعراب نہیں ہوگا کیونکہ حالت رفعی میں وہاں پر فتحہ آ جائے گا. تو تینوں اعراب تبھی ہوں گے جبکہ مفرد منصرف ہو یا جمع مکسر منصرف ہو. جیسے کہ جمع مکسر منصرف کی مثال رجال اور طلبہ. تو رجال جمع مکسر ہے کیونکہ رجل اس کا واحد ہے، اور رجل میں رے جیم لام پیدر پہ ہے نا، اس کا جو وزن رے جیم لام سے رجل جو وزن ہے وہ وزن اس رجال میں باقی نہیں رہا بلکہ وزن ٹوٹ گیا کیونکہ جیم اور لام کے بیچ میں الف یہاں پر آ گیا. تو واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، اس لیے رجال یہ جمع مکسر ہے اور منصرف ہے کیونکہ حالت جری میں بھی اس پر جر آتا ہے، تنوین بھی آتی ہے. منصرف ہے اسی لیے کا رجال و طلبہ. اسی لیے صاحب شرح جامی نے نکرہ ذکر کیا تنوین کو ظاہر کر کے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. و طلبہ اور طلبہ، تو وہ طلبہ جو ہے یہ طالب کی جمع ہے بچوں. کس کی جمع ہے؟ طالب کی. طالب اس کا واحد ہے اور طالب میں تو کے بعد الف ہے، پھر لام ہے، پھر بے ہے. تو اس کے واحد کا وزن تو الف لام بے ہے، طالب. لیکن جب جمع بنایا تو وہ الف جو واحد میں تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہا جائے گا کہ طلبہ میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا. فالاعراب فی هذین القسمین،
تو ان دونوں قسموں کے اندر اعراب اسم کی ان دونوں قسموں میں اعراب علی الاصل اصل کی بنا پر ہے، اصل پر ہے، کیونکہ یہ دونوں قسمیں کیا ہیں؟ اصل ہے، کیونکہ مفرد ہونا بھی اصل ہے بمقابل تثنیہ و جمع کے، منصرف ہونا بھی اصل ہے بمقابل غیر منصرف کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کہیں گے کہ جمع مکسر کیسے اصل ہے؟ تو بچوں جمع مکسر اصل تو نہیں ہے، لیکن وہ مفرد کے ساتھ ملحق ہے۔ مفرد تو تثنیہ و جمع کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصل ہے نا، لیکن جمع مکسر وہ مفرد کے ساتھ ملحق ہے۔ کیوں مفرد کے ساتھ ملحق کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے مفردات کے صیغے مختلف ہوتے ہیں، ویسے جمع مکسر کے صیغے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جمع سالم کے صیغے مختلف نہیں ہوتے ہیں۔ جمع سالم کا تو صیغہ وہی ہوتا ہے، واو کے ساتھ، واو نون کے ساتھ بنا دیا جائے، یہ حالت جری میں یا نون ہو جائے گا، بس ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ جبکہ جمع مکسر کے مختلف صیغے ہوتے ہیں، تو جمع مکسر کے مختلف صیغے ہوتے ہیں، تو اختلاف سیاق کی بنا پر یہ جمع مکسر یہ مفردات کی طرح ہے، اس لیے وہ بھی اصل کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ اور منصرف وہ غیر منصرف کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصل ہے، کیونکہ اسما کے اندر اصل ہے انصراف۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو یہاں پر جو اسم اصل ہیں یعنی مفرد ہیں، منصرف ہیں، جمع مکسر منصرف ہیں، ان اصل اسموں کو اعراب علی الاصل دیا گیا۔ علی الاصل اعراب کس من وجہین، دو جہتوں سے اصل ہے اعراب، جو اعراب ان کو دیا گیا وہ اعراب اصل ہے دو جہتوں سے۔ احدہما، پہلی جہت تو یہ ہے ان الاصل فی الاعراب ان یکون بالحرکتی، کہ اعراب کے اندر اصل ہے کہ وہ اعراب بالحرکت ہو، کیونکہ اعراب بالحرف کے بنسبت اعراب بالحرکت اصل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اب رہی یہ بات کہ اعراب بالحرکت اعراب بالحرف سے کے بنسبت اصل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اعراب بالحرکت وہ اخف ہے، ہلکی ہے اعراب بالحرف کے بنسبت، ایسے اعراب بالحرف سے یعنی حرف سے زیادہ مختصر بھی ہے۔ نیز اعراب جو ہیں وہ تو علامت ہوتے ہیں نا، معنی فعلیت مفعولیت وغیرہ کی، تو معانی پر دلالت کرنے والی یہ علامتیں ہوتی ہیں، اور کلمہ تو حروف سے پہلے ہی سے مرکب ہوتا ہے، تو علامتیں ایسی بنائی جائیں کہ جو حروف کے علاوہ ہوں۔ اس لیے علامت بننے میں حرکتیں جو ہیں وہ اصل ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا دو وجہوں سے اصل ہے اعراب۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان الاصل فی الاعراب، اعراب میں اصل ہے ان یکون بالحرکہ، کہ اعراب بالحرکت ہو، والاعراب فیہما بالحرکہ، ان دونوں قسموں میں مفرد منصرف میں بھی اور جمع مکسر منصرف میں بھی اعراب بالحرکت ہی تو ہے جو اصل ہے۔ وثانیہما، اور دوسرا اعراب ان کا جو دیا گیا ہے دوسرے اس کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے انہ اذا کان الاعراب بالحرکہ، کہ جب اعراب بالحرکت ہو تو اب اس میں بھی اصل یہ ہے کہ تینوں الگ الگ حالتوں میں الگ الگ اعراب ہوں، یہ اصل ہے۔ فالاصل ان یکون بالحرکات الثلاث، جب اعراب بالحرکت ہو تو اصل یہ ہے کہ تینوں حرکتوں کے ساتھ اعراب ہو تینوں حالتوں میں، والاعراب فیہما بالحرکات الثلاث فی الاحوال الثلاث، اور مذکورہ دونوں صورتوں میں یعنی مفرد منصرف میں بھی اور جمع مکسر منصرف میں اعراب بالحرکات الثلاث، تین فی الاحوال الثلاث، تینوں الگ الگ حالتوں میں یعنی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، تینوں حالتوں میں تین الگ الگ اعراب ہیں یعنی رفع نصب جر۔ فالاعراب فیہما، تو اب ان دونوں میں اعراب، دونوں صورتوں میں اعراب الضمۃ رفع بالضمۃ رفعا، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہے۔ اے حالت الرفع، حالت الرفع نکال کر صاحب شرح جامی نے یہ بتا دیا کہ رفعن یہ جو منصوب ہے یا تو اس بنا پر کہ یہ اس کا مضاف ہے، اس کا مضاف محذوف ہے، یعنی حالت الرفع میں حالت مضاف ہے جو کہ ظرف بن رہی ہے، تو رفعن مضاف کو حذف کر کے رفعن منصوب کر دیا گیا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف حالت الرفع سے کہ یہ حالت رفعن یہ منصوب ہے ظرف کی بنا پر۔ والفتح نصبا، اور حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ اعراب ہوگا۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رفعن یہ منصوب ہو، حالیت کی بنا پر بھی منصوب ہو سکتا ہے اور مصدریت کی بنا پر بھی منصوب ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تضم اے ان ترفع فی حالت الرفع رفعا، کہ تم حالت رفعی میں اس کو رفعہ دے دو. بات سمجھ آئی؟ ان تنصب فی حالت النصب نصبا، تم حالت نصب میں اس کو نصب دے دو. تو نصباً رفعاً یہ مصدریت کی بنا پر بھی منصوب ہو سکتے ہیں اور ظرفیت کی بنا پر بھی منصوب ہو سکتے ہیں. ظرفیت کو تو صاحب شرح جامی نے خود ہی بتا دیا، حالت نکال کر اے حالت الرفع و حالت النصب حالت الجر، اور حالیت کی بنا پر بھی یہ منصوب ہو سکتے ہیں. بہرحال کچھ بھی صحیح. تو حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ اعراب ہوگا، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ اعراب ہوگا. صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فنصب قولہ رفعا و نصبا و جرا، مصنف کے قول رفعا و نصبا و جرا کے منصوب ہونا علی ظرفیت، ظرفیت کی بنا پر ہے، بتقدیر مضاف، بین طور کے مضاف کو وہاں پر مقدر مان لیا جائے، لفظ حالت کو مقدر مان لیا جائے، اور اصل عبارت ہوگی حالت الرفع حالت النصب حالت الجر. ويحتمل النصب على الحالیہ او المصدریہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ رفعا و نصبا و جرا کا نصب یہ حالیت کی بنا پر ہو یا مصدریت کی بنا پر ہو، یہ بھی ممکن ہے. فالقسم الاول، تو پہلے قسم کی مثال یعنی مفرد منصرف کی مثال، جیسے جاءنی رجل رأیت رجلا مررت برجل، تو رجل یہ مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے. حالت رفعی میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ. اور قسم ثانی کی مثال یعنی جمع مکسر منصرف کی مثال، جیسے کہ جاءنی طلبۃ ورأیت طلبۃ ومررت بطلبۃ، تو یہاں پر طلبہ جمع مکسر منصرف ہے، حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ اعراب ہو گیا، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ. بچوں آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.